جی السلام ناظرین، میں حکومت میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت کے آخری ایام کے روز پیٹرول کی قیمتوں میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جس میں عوام میں کافی شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے لوگ احتجاج کریں، ہم چلتے ہیں لوگوں کے پاس، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ان کا کیا مطالبہ ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ عوام میں غم و غصہ ہے، غم و غصہ کیوں نہ ہو، بندے کی یعنی گھر کے اندر اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، ان کا جناب بل آ جائے، ان کے میٹر کٹ رہے ہیں اور بل کتنا آ رہا ہے، یہ 5 پنکھے اور 10 بلب، بل آ رہا ہے 65,000، بل آ رہا ہے 70,000۔ اس نے کیا کرنا ہے، وہ ایک دفعہ اپنے گھر کا سامان بیچے گا، 2 دفعہ بیچے گا، اس کے بعد اس کا ریئیکشن آئے گا۔ تو یہ ریئیکشن ان حکمرانوں کے لیے بڑا سخت ہوگا، اس سے باز آ جائیں، ان پرائسز کو یہ واپس لیں، اس میں ان کی بڑی بہتری ہے۔ جی مہنگائی کا تو قیامت کر دی ہے، ہماری قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ تو یہ حکومت جب سے آئی ہے تو ہیلو بہانوں سے ہر مہینے یہ کبھی پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، کبھی بجلی مہنگی کرتے ہیں۔ ان کو آگے چلنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عوام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کے عذاب کھڑا کیا ہے۔ یہ 20 روپے بڑھا رہے ہیں پیٹرول کو۔ تو میں احتجاج کے طور پہ ہم ادھر آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں ان کے آنے سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جتنا جلدی اپنے گھر جائیں اور لوگوں کے اوپر جو عذاب ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے بڑا ظلم ہے، یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں یہ، اور انتہائی صفاق ہیں یہ، کہ انہوں نے بڑی صفاقی کی ہے اور یہ عوام کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اگر یہ جو ہے نا ملک کہتے ہیں کہ ڈوب رہا ہے، ملک جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے، تو ان کی جو ہے نا خرچیاں تو ایسے ہی ہو رہی ہیں۔ ان کو چاہیے جو سرکاری پیٹرول یہ دے رہے ہیں لوگوں کو، جو اپنے جو ہے نا وزراء کو اور جو جتنی بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے لوگ لے رہے ہیں، اس کو جو ہے نا کم کریں نا۔ عوام پہ اس ٹائم عوام میں یہ سخت نہیں ہے، اس پہ سستا کرنے کے بجائے اوپر سے مہنگا کر دیں۔ تو ابھی سن رہے تھے جی وہاں سے آیا ہے روس سے تیل کے 2 جہاز آئے ہیں، وہ جہاز کدھر گئے؟ پھر جی گندم آئی ہے تو وہ ریٹ کدھر گئے؟ تو یہ تو بہت سراسر ظلم ہے، اور جو کہ عوام قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ یہ اپنی عیاشیاں ختم کریں، بیوروکریسی کی عیاشیاں ختم کریں اور عوام کو اس کا حق دیں۔ عوام کو اتنی مہنگائی میں چکی نہ پسوائیں۔ عوام پہ ہی بار بار IMF کے سارے جو مراحت ہوتی ہیں وہ عوام پہ ڈلیں گی، عوام یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گی۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ سارا بوجھ جو ہے عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ اور جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو فیکٹریوں میں، اور جو بجلی مہنگا ہو جائے تو فیکٹریوں میں جو سامان بنتا ہے اس پر ٹیکس زیادہ ہو جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے، وہ سب غریب عوام خریدتا ہے، تو بوجھ سب غریب عوام برداشت کرتا ہے۔ فیکٹری والے پر تو کچھ بوجھ نہیں ہوتا ہے اور باقی بڑے بڑے لوگوں پر کچھ بوجھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو غریب 1,800 روپے کماتا ہے تو وہ اس میں کیا کرے گا؟ چینی خریدے گا، گھی خریدے گا، آٹا خریدے گا، کوئی بچوں کا علاج کرے گا۔ پیٹرول کا ریٹ اس وقت کتنا ہونا چاہیے؟ اگر زیادہ ہونا چاہیے تو 120 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روس سے تیل منگوایا ہے تو ابھی اور بڑھ گیا۔ جب IMF کا قرضہ مل گیا اور تیل مل گیا، روس سے ڈیل ہوا، تو ہم یہ امید تھی کہ ابھی سب خورد و نوش کی چیزیں سستی ہو جائے، لیکن الٹا مہنگے ہو گیا۔ تو اس لیے ہم کو بہت مشکل ہے، عوام پاکوں پر مجبور ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھو پاکستان میں غریب رہنے نہیں دینا، سارے اس طرح ماریں گے پیٹرول دے گئے کہ آپ انہوں نے بم گرایا پیٹرول کا، غریب آدمی کیا کرے؟ ہم تو پینشن ہے، پینشن کیا ہے، پینشن تو تنخواہ تو پینشن کیا کرے گی اتنی، ہر چیز۔ ووٹ کسے دیا تھا ویسے؟ ہاں کسے ووٹ دیا تھا؟ پچھلی دفعہ ہم نے ووٹ کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ آئندہ کسے؟ آئندہ نہیں، گھر دیں گے، نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دینا؟ نہیں دیں گے کسی کو۔ ووٹ تو قومی امانت ہے۔ امانت ہے، ایک قومی مجلس شورا ہوتی تھی اسلام میں۔ اچھا ویسے حکومت کس کی ٹھیک رہی ہے؟ سابقہ نون لیگ کی؟ نواز شریف کی مہنگائی نہیں تھی بس، اور کیا۔ اور غریب آدمی کو چاہیے کہ مہنگائی نہ ہو، بس اس کی حکومت میں مہنگائی نہیں تھی۔ پیٹرول آپ کو پتہ ہے یہ وہ ہے جس سے سب چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کیا گھروں کی چیزیں ہیں، خوردنوش ہے، چینی ہے، آٹا ہے، سب چیزیں مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، دوائی مہنگی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزوں کا اثر کس کے اوپر ہے؟ غریب عوام کے اوپر ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارا گٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو حکمران ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، جو اس چیز کو مینج کر رہے ہیں،
उन तक ये पैगाम पहुँचाना कि इन लोगों का आप ख्याल करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने आपसे सवाल करना है कि इन लोगों का आपके ऊपर इनका एक बोझ है, ये अगर इनका आप हल नहीं करेंगे तो आपके लिए एक वबाल है। और ये जो पेट्रोल महंगा किया है, पेट्रोल नहीं है, इसके साथ सब चीज़ें महंगी हुई हैं। आप बताएं, आज देख लें जो 2 दिन पहले रेट से चीज़ों के, जो ख़ास कर एक गरीब बंदा है जो एक चीनी 1 किलो लेता था, अगर वो पहले 140 में थी, अभी 160 की है। अच्छा, वैसे पेट्रोल का रेट क्या होना चाहिए जिस वजह से इस्तेकाम आ जाए? देखिए, पेट्रोल जो है, आप एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि रूस ने हमें सस्ता तेल दिया है और इसी से ये आगे चलता है पहिया, और सबसे बड़ी चीज़ है इसका बोझ गरीब आवाम के ऊपर है। एक वो है जो घर की दवाई नहीं पूरी कर सकते, बच्चों की तालीम नहीं पूरी कर सकते, तो आप बताएं ये माशरा डेवलप कैसे होगा। इसलिए हमारा आज यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद यही है कि आवाम के इस दर्द के ऊपर आज हुक्मरान होश के नाखून लें और ये सोचें कि हमने इन लोगों के लिए क्या किया है। देखें, हमें तरक्याती काम बाद में, लोगों की ज़िंदगी पहले है। अच्छा, वैसे इन 5 सालों में आपने 2 हुकूमतें देखी हैं, एक पीटीआई की, दूसरी पीडीएम की, किसे बेहतर आप कहते हैं? देखिए, हम बेहतर के हवाले से गरीब के लिए वही बेहतर है जो उसके लिए अच्छी सोच करेगा। हम इस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि ये पीडीएम है या दूसरे, ये तो कह रहे थे हम तजर्बा रखते हैं। अगर आपके पास तजर्बा था तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा वो कहाँ पर है, क्योंकि गरीब तो पीछे ही जा रहा है। आप बताएं, इस वक्त जो बिल हैं, जो नॉर्मल घरों में 2-3-2.5 हज़ार होते थे, अभी 8-10 हज़ार तक पहुँचे हुए हैं। जिस बंदे की महीना आमदनी 18-20 हज़ार है, मुझे बताएं वो क्या इसमें करेगा? अगर 10-12 हज़ार वो बिल दे देता है और घर का राशन है, उसके बच्चों के स्कूल के अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, मुझे बताएं वो तो समझ लें ये खुदकुशियाँ, ये आए दिन ये वाक़यात ये क्यों हो रहे हैं? पेट्रोल महंगा हो गया है। पहले हम जो है ना बाइकें चलाते थे, ठीक है, पहले कुछ बच जाता था, अब कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। हम पिक एंड ड्रॉप करते हैं, उसमें भी कुछ भी नहीं बचता। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जहाँ पे हम 3,000 लेते हैं वहाँ पे हमें 500 भी ना बचे तो फिर हमें उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। अफ़गानिस्तान बाद में आज़ाद हुआ है तो वो अभी तक उसकी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, उन्होंने अपना तेल निकाला है, अपना सारा कुछ निकाला है। हमारा पाकिस्तान सारी मादनियात से भरा हुआ है, हम फिर भी रो रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे हुक्मरानों का? अवाम का तेल जो निकाल रहे हैं, अवाम का तेल नहीं करा ना जी, बिल इतने महंगे कर दिए, उसके बाद इन्होंने खाने का सामान महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, पीछे क्या बचता है? फिर हम कहें कि जी नून के नारे और दूसरों के नारे, क्या नारे मार के करना है जब हमारा अपना पेट नहीं पूरा हो रहा? तो जी नाज़रीन, ये थे वो लोग जो कि एहतजाज कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ये लोग एहतजाज कर रहे थे। इनका ये कहना था कि हुकूमत को पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेनी चाहिए, जो इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए ताकि आवाम को डायरेक्टली रिलीफ पहुंचाया जाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त हो, इमरान मलिक 65 इस्लामाबाद से। अब क्या होगा? इनका अपना म्यूज़िक ही चलेगा, हमारा तो कुछ